میرے عزیز دوستو، آپ سب کو NAQ TV4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستو، صبح 23 فروری بروستوار کا دن ہے۔ یہ دن انشاءاللہ تعالی جرمنی میں قومی اسمبلی کے انتخاب کا دن ہے۔ یہ انتخاب جرمنی اور دنیا کے موجودہ حالات کے تناظر میں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ کچھ پارٹیاں اتنے ووٹ حاصل کر سکیں کہ آئندہ بننے والے قوانین پالیسیوں کے بعض حصوں پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ ان میں خاص طور پر ذاتی مذہب، غیر ملکیوں اور سالم سیکر کے متعلق قوانین اور پالیسیاں شامل ہیں۔ اس تناظر میں اگر قرآن کریم کی طرف نظر دوڑائی جائے تو ہمیں یہ نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتا ہے آیت نمبر 59 میں، یعنی یقیناً اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے امانتیں ان لوگوں کو لوٹایا کرو جو ان کے اہل ہیں۔ ووٹ یقیناً ایک بڑی امانت ہے جس کا لوٹانا، انتخاب میں حصہ لینا ہر مسلمان عورت اور مرد کا بہت ضروری ہے۔ اس لیے کوشش کر کے اس انتخاب میں بھرپور حصہ لیا جائے اور ووٹ کی یہ امانت ان لوگوں کے سپرد کرنی چاہیے جو اس کے اہل ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ نظر آپ نے دوڑانی ہے۔ آپ کی نظر میں SPD بہتر ہے، CDU بہتر ہے، یا گرونے بہتر ہے، یا AFD بہتر ہے؟ میرے عزیز دوستو، اور بھی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے منشور کی طرف بھی آپ کو نظر دوڑانی پڑے گی، اور یہ آپ سوچ سمجھ کر اپنا ووٹ استعمال کرتے ہوئے یہ امانت ان لوگوں کے سپرد کرنی پڑے گی جو اس کے اہل ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اگر ان ملکی انتخابات پر ایک نظر دوڑائی جائے تو یہ آپ کے سامنے بہت انتخابات ہیں۔ یہ جرمنی میں رہنے والے تارکین وطن کے لیے بہت ہی اہم انتخابات ہیں۔ یہ انتخابات آنے والے وقت میں یہ فیصلہ کریں گے تارکین وطن اس ملک میں رہتے ہوئے ان کی راستے میں کتنی مشکلات آ سکتی ہیں، کتنی تکلیفات آ سکتی ہیں۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آپ نے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، اور آپ نے اہل لوگوں کو ووٹ دینے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، سب سے پہلے جو ذمہ داری ہم پر پڑتی ہے، جو ووٹ دینے کا حق رکھتے ہیں، کیا وہ رائے دہی کا حق ادا کرنے میں حق بجانب ہے، اور حق ادا کرتے ہوئے یہ انتخابات میں حصہ لیتے ہوئے سیاسی جماعتیں ہوں یا اس کے ممبران ہوں، کیا یہ آپ نے ووٹ ایک اہم امیدوار کے سپرد کیا؟ اس لیے آپ کی نظر میں جو بہترین شخص ہے اس کے حق میں اپنا ووٹ استعمال کریں۔ ووٹ دینے سے پہلے یہ جائزہ لے لیں یہ عہدہ اس شخص کے لیے ضروری ہے یا نہیں، جس کے حق میں تم ووٹ دے رہے ہو یا ووٹ دینا چاہتے ہو وہ اس عہدے کا حق ادا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے یا نہیں۔ ووٹ دینے والے بھی اگر نہ آئیں تو پھر انہوں نے رائے دہی کا اپنا حق صحیح استعمال نہیں کیا۔ آخر میں اس کا بھی سوال و جواب میں آپ سے پوچھا جائے گا، آپ نے اہل امیدوار کو ووٹ کیوں نہیں دیا؟ میرے عزیز دوستو، اس لیے اپنا ووٹ اس پارٹی کو دیں جو جرمنی کو بطور ملک ترقی دینے والا ہو، معاشرے میں اتحاد پیدا کرنے والا، ملک کو معاشی ترقی کی طرف لے جانے والا ہو۔ یاد رہے، قومی اسمبلی کے ہر انتخاب میں 2 ووٹ دیے جاتے ہیں۔ پہلا ووٹ مقامی حلقے کے امیدوار کو دیا جاتا ہے، جبکہ دوسرا ووٹ بہت اہم ہے، یہ ووٹ کسی پارٹی کو دیا جاتا ہے، سیاسی پارٹی کو دیا جاتا ہے۔ بس میرے عزیز دوستو، یہ سوچ سمجھ کر دعا کر کے ووٹ کا حق استعمال کریں۔ اس طرح یہ نہایت ضروری ہے ہر انتخابات کے موقع پر حضرت صلی اللہ
अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई ये दुआ भी की जानी चाहिए, जैसा कि सुनन तिरमिज़ी में है, यानी ए अल्लाह हम पर वो लोग मुसल्लत ना कर जो हम पर रहम करने वाले ना हो। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, दुआ ये करनी चाहिए ये इंतखाबात अल्लाह ताला जर्मनी के लिए हर लिहाज से मुफीद और बाबरकत करे और जर्मनी में रहने वाले तारकीन वतन के लिए सानिया पैदा करे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए NAQ TV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहें। जाते जाते एक बार फिर याद दहानी है, 23 फरवरी बृहस्पतिवार को जो वोट देने के अहल हैं उनको पोलिंग स्टेशन जाना चाहिए और हर एक फर्द के 2 वोट हैं, एक सियासी उम्मीदवार का जो आपके हल्के में खड़ा है और दूसरा सियासी जमात का है। सियासी जमात को वोट देने बहुत अहम है। इसमें सारा दारोमदार हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर आने का और उसकी कैबिना के साथ इमरान का है। आपको अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, आसान रंग में अहल लोगों को वोट देने की कोशिश करें ताकि जर्मनी के लिए बेहतर हो। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।